نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله تعالى في مقام آخر الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله تعالى في مقام آخر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال الله تعالى في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر أنا زاعم ببيت في الوسط الجنة وحسن خلقه صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند ارشاد پڑھے ہیں، جن میں سے اللہ تبارک و تعالی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ میرے بندو پس تم دوڑ لگاؤ اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ تیزی کے ساتھ جو زمین اور آسمان سے زیادہ چوڑی ہے. اعدت للمتقین، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کو بنایا ہے صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے. دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ اللہ کے پرہیزگار بندے وہ انسان ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، فی السراء والضراء، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، مصیبت اور غم میں بھی، والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور اللہ کے پرہیزگار بندے وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنے غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں. فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو جائیں. اور واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کار کرنے والے لوگوں سے اسی طرح خوش ہو جاتے ہیں. تیسری آیت میں نے پڑھی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے عفو درگزر کو اختیار کیجئے،
یعنی لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیے اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے والے بن جائیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کوئی جاہل انسان آپ سے مخاطب ہو الجھنے کے لیے تو آپ اس سے اعراض کیجئے، آپ اس کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کریں۔ چوتھی آیت وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے تو وہ انسان ہیں جو زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ۔ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب کوئی ان سے جاہل لوگ مخاطب ہو الجھنے کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے، تو وہ سلام کرنے کے بعد اپنے راستہ دوسرا اختیار کر لیں اور ان سے بحث و مباحثے میں نہ الجھیں۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے، احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جن کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا میں بھیجا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تاکہ میرے ذریعے سے اخلاق کو مکمل کیا جا سکے۔ دوسری حدیث کے اندر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت حسن الخلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن میزان کو قائم کریں گے اور انسان کے اعمال کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا تو اس وقت سب سے بھاری عمل جو ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے، انسان کی اچھی عادات ہوں گی۔ تو اور تیسری حدیث کے اندر اللہ کے محبوب نے فرمایا انا زاعم ببیت فی الجنت فی وسط الجنہ، کہ میں ضمانت لیتا ہوں اس انسان کے لیے جنت میں ایک محل دلانے کی کہ جس کے اخلاق حسن خلقہ ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یہ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اخلاق کریمانہ کے اندر بہت زیادہ زور دیا اور فرمایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت میں اس کے لیے محل دلانے کی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور فرمایا انسان کے اعمال نامے میں سب سے بھاری عمل اس کے اچھے اخلاق ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اس کے اعمال میں اس سے بھاری نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جب انسان کے اعمال کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا اور جس کے اچھے اعمال ہوں گے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، فائزون والی زندگی گزارے گا، اور جس کے اعمال اخلاق کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے تو اس کا ترازو ہلکی رہ جائے گی اور وہ نقصان اور خسارے میں ہوگا اور وہ اپنی زندگی میں اور آخرت میں ملامت کرتا پھرے گا۔ تو معلوم ہوا انسان کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمائے۔ اخلاق کی تین قسمیں ہیں، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمانہ۔ اخلاق حسنہ وہ ہے کہ اگر کسی نے تمہارے تھپڑ مارا تم نے بھی اس سے بدلہ لے لیا، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق کریمانہ کسی نے تمہارے مارا تم نے اس کے نہیں مارا لیکن اسے معاف بھی نہیں کیا، یہ حقوق العباد میں سے ہو گیا، اب یہ اللہ کے یہاں اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اخلاق عظیمانہ وہ اخلاق ہے کہ کسی نے تمہارے مارا اور تم نے اسے مارا بھی نہیں اور اوپر سے معاف بھی کر دیا اور دنیا میں معاملے کو صاف کر لیا۔ تو فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو ایسے ہی اخلاق دیے کہ لوگ آپ کو ستائیں، آپ کو تکلیفیں دیں اور آپ ان سے بدلہ بھی نہ لیں اور ایسے ہی معاف بھی کرتے چلے جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں بھی اور پوری امت کو یہی درس دیا ہے، اور صرف درس نہیں دیا بلکہ اس بات پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں 10 سال کا عرصہ گزار رہا تھا،
10 سال آپ کی خدمت میں گزارے اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 10 سال کے عرصے میں مجھے اف تک بھی نہ کہا، کبھی اف تک بھی نہ کہا۔ حالانکہ جو ملازم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ غصہ انہی پر نکالا جاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کبھی آقا علیہ السلام نے یہاں تک بھی بات نہیں کہی، اگر مجھ سے کوئی کام خراب ہو جاتا تھا تو آپ یوں تک نہ کہتے تھے کہ تو نے اس کام کو ایسا کیوں کیا۔ یہ اخلاق تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی انسان کو جنت کے اندر صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، جو زیادہ لمبی چوڑی جگہ نہیں ہوتی، ایک مختصر حصے میں کوڑا آ سکتا ہے، فرمایا کہ اگر کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو وہ دنیا اور دنیا میں وما فیہا، جو کچھ بھی دنیا کے اندر موجود ہے اس سے زیادہ بہتر ہے وہ جنت کا تھوڑا سا حصہ۔ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا زعیم، میں ذمہ داری لیتا ہوں ببیت فی الجنہ، جنت کے اندر ایک محل دلانے کی، کوڑا رکھنے کی جگہ نہیں، پورا محل دلانے کی، لیکن اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، یہ کوئی جھوٹی روایات نہیں ہے، یہ اس انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جس کی زبان پر جھوٹ کے الفاظ آ ہی نہیں سکتے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے اگر چلیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں کر کے دکھایا کہ آپ علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہیں، عقبہ ابن معیط بدبخت آتا ہے اور آپ علیہ السلام کے گلے میں چادر کو ڈال کر گھسیٹتا ہے، اور آقا علیہ السلام اس وقت بھی اسے معاف کر رہے اور دعا دے رہے اللہم انی الہدی، کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما، فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ چاہتے تو صحابہ سے کہہ کر کے اسے قتل کرا دیا جاتا یا خود اس سے بدلہ لے لیا جاتا، لیکن آپ اسے عفو درگزر کی جو بات آئی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے محبوب آپ اپنے لیے، اپنی امت کے لیے عفو درگزر کو اختیار کیجئے، لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیے۔ تو اللہ کے محبوب نے عقبہ ابن معیط کو اس بنا پر معاف فرمایا، اور یہی عقبہ ابن معیط ہے۔ ایک موقع پر آقا علیہ السلام کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھتا ہے، آپ کو بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کے اخلاق عظیم تھے، آپ نے اس وقت بھی صبر کیا اور اس بدبخت کو معاف کر دیا۔ اور اس سے آگے بڑھے تو ایک واقعہ آتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ آقا علیہ السلام کی بیٹی ہے اور ان کا نکاح ابو العاص بن ربیعہ سے ہوا تھا۔ اب ابو العاص بن ربیعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے اندر ملنے کے لیے آیا، اور آ کر تو اللہ کے محبوب نے اس سے کہا کہ جب تم مکہ میں واپس پہنچ جاؤ تو ہماری بیٹی زینب کو ہمارے پاس بھیج دینا، ہم اس کے ساتھ کچھ وقت رہنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا ابو العاص بن ربیعہ مکہ میں داخل ہوا اور آپ کی بیٹی کو روانہ کر دیا۔ اب جب یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا، ایک حرب ابن اسود نامی شخص ہے اور ایک ابو سفیان ہے، دونوں نے مشورہ کیا کہ دن دہاڑے ہمارے ہوتے ہوئے محمد کی بیٹی مکہ سے مدینہ کیسے جا سکتی ہے، لہذا اس نے ان کی اونٹنی کو تیر مارا اور اونٹنی کے تیر لگا، وہ بدکی اور حضرت زینب نیچے گری۔ اس وقت آپ حمل کی حالت میں تھی، لہذا نیچے گرنے کے بعد آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کا حمل ضائع ہو گیا، اب کچھ باقی نہ رہا، تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ اب ابو سفیان کہتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے دن دہاڑے مکہ سے مدینہ نہیں جا سکتی، لہذا رات کے وقت میں اسے مدینہ کے لیے روانہ کرنا۔ چنانچہ مدینہ پہنچی، لیکن آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ان سب کو بھی معاف فرما دیا۔ اس سے آگے بڑھے تو ایک واقعہ ہے ابو لہب، جس وقت میں سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، تو
اس وقت ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، عتبہ اور عتیبہ کو، ان کے نکاح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، کہ دونوں صاحبزادیاں ان کے دونوں کے نکاح میں تھیں۔ ابو لہب حکم دیتا ہے کہ میرے بیٹوں تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ عتبہ اور عتیبہ محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے، آپ کا گریبان پکڑا، آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوکنا شروع کیا اور بدبخت یوں کہتے رہے کہ محمد ہم نے تیری بیٹیوں کو طلاق دے دیا۔ لہذا اللہ کے محبوب نے یہاں بھی صبر کیا اور اپنے اخلاق کو امت کے لیے درس بنا کر کے پیش کیا کہ لوگوں کتنی ہی مصیبت آ جائیں لیکن اپنے اندر کا جانور کو مت جگانا، انسان کو چاہیے کہ ہر موقع پر اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ یہ اللہ کے محبوب نے کر کے دکھایا ہے۔ حالانکہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین کے لیے ہماری بہنوں کو طلاق ہوئی، ہماری اولادوں کو طلاق ہوئی، یہ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے دین کی دعوت شروع کی، ہمارے گلے میں کسی بدبخت نے چادر کو ڈال کر کے گھسیٹا ہو، یا ہمارے سروں پر، ہماری پیٹھوں پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی گئی ہو، یا ہمارے چہروں پر تھوک دیا گیا ہو، یا ہمیں دھکے دے کر کے گھروں سے باہر نکال دیا گیا ہو، لیکن جس نبی کے صدقے میں کائنات کو سجایا اور بنایا گیا، اس نبی کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے، اور وہ نبی پھر بھی دعا دے رہا ہے کہ اللہ اس امت کو ہدایت دے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں۔ آپ طائف کے سفر پر نکلیں تو وہاں کے لوگوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا، اب وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، وہ مجنون کہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو پتھر مارتے ہیں، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے مبارک خون سے لبریز ہو گئے، آپ کے جسم مبارک سے خون ٹپکنے لگا، آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، لیکن وہ بدبخت پھر بھی پتھر مارتے رہے۔ اب آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی، ایک بادل کو دیکھا، بادل کے اندر ایک فرشتہ حضرت جبریل موجود ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ محبوب آپ کہیں تو پہاڑوں کے فرشتے موجود ہیں، ہم طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں میں ملا کر کے کچل دیں، لیکن آپ پھر بھی دعا دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو معاف کر رہے ہیں کہ نہیں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے خذ العفو، اے محبوب تم معاف کرنے والے بنو، اے محبوب آپ معاف کرنے والے بنو۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارے سے ذرا سا اونچی آواز میں بول جائے، کوئی ہمارے مزاج کے مخالف بات تک کہہ دے، تو ہماری حالات یہ ہو جاتی ہیں کہ اس سے صدیوں تک لڑائیاں جاری رہیں گی۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، یہ اخلاق درست نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگوں، جنت میں جانے کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، الفم والفرج، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور ان لوگوں ذرا سنو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے کے لیے بھی 2 ہی چیزیں شرط ہیں، اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کو اس طرح سے بنائیں کہ اگر ہم بولے تو سامنے والے کو لگے کہ الفاظ نہیں بلکہ اس کے چہرے سے پھول جل رہے ہو۔ اگر کسی سے ملاقاتیں کریں تو چہرے پر خوش مزاجی والا انداز ہونا چاہیے، منہ چڑھا کر کے، سینے کو تان کر کے، اپنے ناک کو چڑھا کر کے ملاقات کرنا یہ اسلام کے شعار میں سے نہیں ہے، یہ اسلام کے آداب میں سے نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انک لعلی خلق عظیم، جب آیت نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں سب سے بہتر میرے اخلاق ہیں اور مجھے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میرے ذریعے سے اخلاق مکمل کیے جا سکیں، میرے ذریعے سے اخلاق مکمل کیے جا سکیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ خادمہ ہیں،
اب خادمہ آپ کے لیے سالن کا شوربہ گرم کر کے لائی. اب جب سالن کا شوربہ گرم کر کے پیش کیا گیا, اس خادمہ کو ٹھوکر لگی اور سالن سارا کا سارا حضرت زین العابدین کے اوپر گر گیا. اب گرم شوربہ ہے اور ایک آقا ہے, اہل بیت میں سے ہے, اور گرانے والی کوئی آپ کی بیوی نہیں ہے. اگر بیوی ہوتی تو انسان پھر بھی صبر کر سکتا ہے, بچے ہو تو پھر بھی صبر کر سکتا ہے, لیکن وہاں ایک نوکرانی ہے, ایک خادمہ ہے. آپ کو غصہ آیا, اس کی طرف دیکھنا شروع کیا تاکہ اسے کچھ سزا دیں, لیکن خادمہ بھی قرآن کریم کی حافظہ تھی. قرآن کی آیت پڑھتی ہے والکاظمین الغیظ, اے محبوب, اے اہل بیت کے انسان ذرا سن, والکاظمین الغیظ, متقی لوگ تو وہ ہیں, پرہیزگار تو وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. تو لہذا اس آیت کو سن کر امام زین العابدین نے اپنی نظروں کو نیچا کر لیا, غصے کو ٹھنڈا کر لیا. اب اگلا جملہ اس نے پڑھا والعافین عن الناس, ایمان والے تو وہ ہیں جو انسانوں کو معاف کرنے والے ہیں, لہذا انہوں نے اسے معاف بھی کر دیا. اور پھر اس نے اگلا جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جب یہ بات کان میں پڑی تو امام زین العابدین نے اس کو آزاد بھی کر دیا. چنانچہ صرف معاف نہیں کیا بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ آزاد بھی کیا. یہ اخلاق ہیں, ان کا نام اخلاق ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے خادم پر ہاتھ اٹھا رہے تھے, اس کو مار پیٹ کر رہے تھے. اتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آ کر کے کہا کہ اے ابو مسعود, جس طرح تمہیں اس کے اوپر قدرت حاصل ہے اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے رب کو تمہارے اوپر قدرت حاصل ہے, لیکن تم گناہ کرتے ہو, تمہارا رب تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے, تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چاہے تو وہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے, چاہے تو تمہارے اوپر آسمان کو گرا کر کے تمہیں ہلاک کر دے, چاہے تو تمہیں جہنم کا ایندھن قرار دے دیا جائے. اے ابو مسعود, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب عفو درگزر کو پسند کرتا ہے؟ تو لہذا ابو مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ گواہ رہنا, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اس خادم سے معافی مانگتا ہوں, اور اس کو معاف بھی کرتا ہوں, اسے آزاد بھی کرتا ہوں. لیکن ہمارے حال اس کے الٹے ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے, سمجھانا نہیں ہے, اسے سمجھانا نہیں ہے, محبت سے پیش آنا نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ میں الٹا معاملہ کرنا ہے. اب انسان کہتا ہے غصہ جلدی آ جاتا ہے, اب بیچارے کو بلڈ پریشر کی بیماری بڑھ گئی ہے, ذرا سی غلطی ہوئی تو وہ ہائی ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی بڑا عقل مند ہے, بلڈ پریشر جو ہوتا ہے بڑا عقل مند انسان ہے, بڑی عقل مند بیماری ہے. یہ بھی اپنے سے چھوٹے لوگوں پر ہی آتا ہے, بڑوں پر نہیں آتا. یہ چھوٹوں پر ضرور آتا, بڑوں پر نہیں آتا. جہاں شیر کو سوا شیر ملا وہ ہائی نہیں ہوتا, وہ لو ہو جاتا ہے. لیکن جہاں اپنے شیر کو پونا مل گیا, آدھا مل گیا, وہ فوراً ہائی ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اپنے آپ کی بڑائی بتانے کے لیے کہ ہم کون ہیں. اور اگر شیر کو سوا شیر مل جائے تو کہتے ہیں ہم نے صبر کر لیا, بڑے آدمی تھے اس لیے اچھی بات نہیں. یہ انسان دھوکہ دینے والی بات ہے. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹوں پر رحم کرو, چھوٹوں پر رحم کرو, لیکن وہاں رحم نہیں کرتے. تو لہذا یہ اپنے آپ کو اخلاق کے ساتھ سدھارو. یہ اخلاق کی بڑی تعلیم ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ کے محبوب کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں سے ایک حدیث کو ہی لے لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے انا زائم ببیت فی وسط الجنہ وحسن خلقہ, کہ اگر تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں تمہیں جنت کے اندر ایک محل دلانے کی. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو درست کریں, اپنے اخلاق کو کریمانہ انداز میں بنائے, عظیمانہ انداز میں بنائے. یہ اخلاق کے حسنہ ہی کم سے کم بنا لے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو تم بھی ظلم اتنا ہی کرو برابر. زیادتی نہیں ہونی چاہیے,
چنانچہ جس وقت میں فتح مکہ ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر داخل ہوئے، یہ میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو فتح کر لی جائے، کسی چیز کو جیت لیا جائے تو انسان متکبرانہ انداز میں چلتا ہے، سر کو اٹھا کر چلتا ہے، سینے کو ابھار کر چلتا ہے، اپنی زبان پر متکبرانہ الفاظ کو استعمال کرتا ہوا چلتا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ حاصل ہوئی، آپ کا سر نیچے جھکا ہوا تھا، آپ کے زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا، آپ اچھے انداز میں مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس میں سے ایک صحابی نے کہا جماعت میں سے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر شروعاتی نبوت کے دور میں 13 سال بڑا ظلم کیا ہے، شعبہ ابی طالب میں 3 سال محصور رکھا ہے، لہذا حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر برچھی مار کر شہید کیا ہے، حضرت یاسر کو شہید کیا ہے، حضرت خباب کی کمر کو آپ نے ان لوگوں نے زخموں سے چور کیا ہے، حضرت بلال کے سینے پر تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر چٹانیں رکھی ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، اور نہ جانے کتنے شہید ان لوگوں نے ہمارے کیے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا الیوم یوم الملحمہ، نہیں آج تو لڑائی کا دن نہیں ہے، بلکہ فرمایا الیوم یوم الرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو اس انسان کے لیے معافی ہے جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے، جو اپنے ہتھیاروں کو زمین پر ڈال دے، جو اپنے آپ پناہ میں آ جائے، اپنے دروازوں کو بند کر لے، ان سب کے لیے رحم ہے۔ وہی جس نے حضرت زینب کو تیر مارا اور حضرت زینب زمین پر گری، آپ کا حمل ضائع ہوا، ایک باپ نے اپنی بیٹی کے حمل کو ضائع ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن جب فتح مکہ ہوئی وہ انسان بھی بدبخت ڈرا ہوا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کہتے ہیں آج تیرے لیے بھی معافی ہے، ابو سفیان تیرے لیے بھی معافی ہے، اور جن لوگوں نے ہمیں ستایا ہے ان سب کے لیے معافی کا پروانہ ہے۔ تو لہذا آپ نے اپنے صحابہ کے دشمنوں کو معاف کر دیا، آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ عقبہ ابن معیط جس نے چادر ڈالی، جس نے اونٹ کی اوجڑی رکھی، آپ نے اسے بھی معاف کیا، طائف کے لوگوں کو بھی معاف کیا، اور دیگر اصحاب دیگر انسانوں کو بھی معاف کرتے چلے گئے۔ تو لہذا اپنے اندر وہی وصف کو پیدا کرو جس درس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اس میں سب سے مین پوائنٹ کی بات یہی ہے کہ الفم والفرج، اپنی زبان کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ اگر خدا نہ کرے تمہارا جنازہ اٹھے تو صرف دنیا کے انسان نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی تمہارے جنازے پر آنسو بہانے والے بنے، کہ آج دنیا سے وہ انسان رخصت ہو رہا ہے جس کے بولتے وقت الفاظ نہیں بلکہ اس کے اخلاق، اس کے پھول اس کے منہ سے جڑا کرتے تھے۔ تو ایسے بنو تاکہ فرشتے بھی تمہارے اور ہمارے اوپر رشک کرنے والے بنے۔ انسان تو کیا چیز ہے، اور یہ بننا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، صرف اتنا سا کام ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کریم کو زیادہ نہیں ایک رکوع روزانہ پڑھنے والے بن جاؤ، تمہارا دل خود بخود نرم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھو۔